یہ کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے اولاً تو یہ ناجائز و حرام ہے، پہلا مسئلہ یہ۔ اگر آپ نے کسی کو کافر کہا، حدیث شریف کی کتابوں سے، خود بخاری شریف وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے کسی کو کافر کہا ان لم یکن صاحب فهو كذلك، اگر سامنے والا ویسا نہیں ہے تو کہنے والا ویسا ہو جائے گا، اس پہ ہی لوٹ کے آئے گا۔ الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحب فهو كذلك۔ اس لیے کسی کو کافر کہنا تو بہت مشکل ہے، اور فقہاء ایک دم وضاحت سے یہ بات کہتے ہیں کہ کسی کے کلام میں 99 احتمالات کفر کے ہوں اور ایک احتمال تعویل کا، ایک موقع اسلام کا موجود ہو، ایمان کا، تو تعویل کریں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند بریلویوں کے کفر میں تعویل کرتے ہیں، اور ابھی بھی فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ جو آدمی تعویل کے درجے میں ہوگا ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ تو ہمارے اس کہنے کو وہ کہتے ہیں کہ تم ہم کو تو مومن مانتے ہو، ہم تم کو کافر مانتے ہیں۔ شاباش تیرے ایمان کی سند تو نے کافر سے لی ہے، شاباش ہے تیرے اوپر۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امین القادری نے جمعہ کے جلسے میں اکابر اہل سنت کے متعلق جو جملے کہے ہیں، اس پر آپ کا کہنا کیا ہے؟ امین القادری صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شہر کے جو بریلوی حضرات ہیں، یہ ان حضرات کی آخری درجے کی ذلت اور آخری درجے کی رسوائی کی چیز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے شہر کے لوگوں نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ امین القادری صاحب غیر مستند عالم ہیں اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق ان کا بیان کروانا حرام ہے۔ میرے پاس عبارت موجود ہے۔ جن حضرات کو، جن بریلوی حضرات کو میرے اس جملے سے اعتراض ہو یا اختلاف ہو، وہ عبارت مجھ سے مانگے، میں ان کو ان کے گھر سے یہ عبارت دکھانے کا پابند ہوں۔ اب اگر آپ نے اس کو بلوا کے بیان کروایا ہے تو اس نے حرامی بیان کیا ہے، آپ نے حرام بیان سنا ہے اور سب نے مل کے مجمع میں حرام کام کیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں جواب نہ دے سکوں یا نہ بتا سکوں تب تو ٹھیک ہے، آپ جو چور کی سزا وہ میری سزا، میرا خون میں ہمارے شہر کے بریلوی حضرات پر معاف کرتا ہوں۔ اگر میں یہ نہ ثابت کر سکوں تو وہ مجھے بلا لیں اور کہیں کہ حوالہ دیجئے، اگر دے دوں تو مان لیں کہ ہاں ہم نے لکھا تھا، ہمارے علماء نے، ہمارے لوگوں نے لکھا تھا کہ یہ کام حرام ہے اور ہم نے حرام کام کیا ہے۔ اور اگر میں حوالہ نہ دے سکوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اس سے اچھا تو کوئی نسخہ نہیں ہوگا نا، اس سے اچھا کوئی نسخہ ہو سکتا ہے؟ قادری صاحب کے بارے میں یہ انہوں نے خود لکھا ہے، حوالے میں نے جمع کر رکھے ہیں۔ اب جب ایک حرام کام ہوا ہے، اس میں انہوں نے کچھ کہا ہے، تو اب میں کوئی حرام کا سالن پکا ہو تو اس میں تھوڑے مرچیں میں بھی ڈالوں، نمک میں بھی ڈالوں تاکہ وہ حرام کا سالن اور تھوڑا مزیدار ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔
حرام کام تم نے کیا، تم جواب دو گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک دم پکا۔ باقی تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر بیٹھ کے بات کریں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اب ہم اس تلاش میں ہیں کہ کسی طرح ان کے علماء اب ہم سے بات کر لیں، اور ہم لوگ اس کے لیے تیاری میں۔ آج تک اجتماع تھا، تھوڑا رکے ہوئے تھے، کل سے انشاءاللہ کچھ کوشش شروع کریں گے۔ بہت ہوا، کس کا ایمان اور کس کا کفر بیٹھ جائیں، اس کے بعد سب سمجھ لیا جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا ہے۔ اور دنیا ابھی اتنی جو ہے وہ حافظے کی کمزور نہیں ہوئی ہے کہ کس کو کتنی مرتبہ معافیاں مانگنی پڑی ہیں، کفر سے توبہ کرنی پڑی ہیں، اور کھڑے ہو کے معافی مانگتے رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ سارا ایمان اور کفر اب سب نکالا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ علماء حرمین نے دیوبندی علماء کے لیے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس کی حقیقت واضح کیجیے۔ حسام الحرمین میں لکھا ہوا ہے، حسام الحرمین میں تو لکھا ہوا ہے، ایک صاحب نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، لکھا ہوا ہے نا، حسام الحرمین کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ میرے سامنے کلام پاک موجود ہے جس کا میں نے ابھی درس دیا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ اکیلی کتاب تھی جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حسام الحرمین میں ہی یہ جملہ اگر حسام الحرمین کے لیے ملے جو قرآن کے لیے ہے، تو جو فتویٰ لگانا ہے وہ تم لگا دو۔ خدا کی کتاب کے برابر کسی کی کتاب ہو سکتی ہے؟ تمہاری زبان میں بولنے پہ آؤں تو بولوں گا کہ شرک کیا ہے، خدا کی کتاب کے برابر دوسرے کی کتاب کو قرار دیا ہے۔ بھئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کسی اور کی کتاب ہو سکتی ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسام الحرمین دیکھی نہیں ہے، یا پڑھی نہیں ہے، یا ہمارے علماء نے اس کا جواب نہیں دیا ہے؟ دنیا کے لوگ مکے مدینے جا کے ساری زندگی کا جھوٹ چھوڑ کے واپس آتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نیک کام کریں گے اور سچ بولیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جھوٹا ایسا بدماش تھا کہ یہ ہندوستان سے مکے مدینے جا کے جھوٹ بول کے آیا ہے۔ حسام الحرمین کے معنی ہوتے ہیں حرمین کی تلوار۔ یہ ہمارے بزرگوں کی عبارتیں لے کے گیا اور وہاں جا کے ان کے سامنے اونی پونی عبارت بیان کر کے کہتا ہے اس پہ فتویٰ دو۔ بیچارے عربی جاننے والے، ان کو کیا معلوم کہ اردو کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیکھا سامنے اس پہ لکھ دیا۔ ہمارے بزرگوں نے جب جواباً جواب لکھا جواب الجواب میں، اور ان علماء کو بتایا کہ بھئی یہ بات ہے، اس کے بعد جو ہوا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کنز الایمان تمہارا بینڈ ہے۔ اگر تمہارے لیے فتویٰ ہوا تھا تو تمہاری نماز کیوں نہیں ہوتی مکے مدینے میں؟ فتویٰ کہاں کا بتا رہے ہیں؟ حرمین شریفین کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرم شریف کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ علماء دیوبند کافر، ان سے پوچھ لو امام حرم کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ بولے وہ بھی کافر ہیں۔ سبحان اللہ! نماز پڑھتے ہو حرم کے امام کے پیچھے؟ حسام الحرمین بتا رہے ہو؟ پوچھو تاج الشریعہ کو جیل کون سے ملک میں ہوئی تھی؟ ہیں؟ کہاں دھرائے تھے؟ علماء دیوبند کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جائے، کعبے کی چابی ان کو دی جائے، غسل کعبہ میں ہر سال کوئی نہ کوئی علماء دیوبند میں سے شریک ہوتا ہے، اور تم کہاں حسام الحرمین لے کے بیٹھے ہو؟ حرم کے علماء نے ان کو کافر کہا۔ ہمارا عالم حرم شریف میں درس دیتا ہے، مکی
آج بھی شیخ مکی درس دیتے ہیں، حرم شریف میں ہمارا امام بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، عالم بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، اور اس کی تقریر ہو رہی ہے اور وہ اپنا مسلک بیان کر رہا ہے۔ دیکھ لو کتنی قوت سے علماء دیوبند کا مسلک بیان کرتا ہے۔ ذرا ایک مرتبہ تم بیان کر کے دکھا دو وہاں جا کے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا کون کافر ہے کون مسلمان ہے۔ کہتے ہیں حسام الحرمین میں علماء حرمین نے کافر قرار دیا۔ کن کو علماء حرمین سمجھتے ہو؟ اور کھلا چیلنج ہے، میں تو اس مزاج کا آدمی ہوں کہ بھئی سیدھی سیدھی بات ہے، عبارات لے کے بیٹھ جاؤ حسام الحرمین کی، ہمارے بزرگوں کی کتاب میں سے مسلسل عبارت بتا دو جو خان صاحب نے لکھی ہے کہ یہ مسلسل عبارت ہے، میں یہاں مسجد میں منبر رسول پہ بیٹھ کے اور کتاب اللہ سامنے رکھ کے بولتا ہوں، کل بریلوی ہو جاؤں گا، کر لے، کر کے بتا، عبارات ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ خالی عوام کو میرا نسب مت پوچھو والی لین ہے، سمجھ میں آیا کیا؟ ابھی چونکہ پیچھے بہت اٹھا رکھا تھا لوگوں نے تماشا، اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلک رضا پہ پہرا دو، مسلک رضا پہ پہرا دو۔ ظہیر الدین جین کا بمبئی والا ہے، دعوت اسلامی کا بڑا نگراں، اسی نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ، یہ پانچواں مسلک کہاں سے لائے ہو؟ تو اس پہ لے دے ہو گئی تھی۔ ہم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا، تم نے فتوے دیے، اور یہ مولوی ظہیر الدین کو زہر بدین لکھتے ہیں، خود ہی لکھتے ہیں، ہم تھوڑی نہ لکھتے ہیں۔ جیسے آج کل امین القادری کو اینیمل پادری لکھتے ہیں، ہم تھوڑی نہ لکھتے ہیں، ہم بتائیں گے تمہارے لوگوں نے لکھا ہے۔ جیسے طاہر الپادری لکھتے ہیں، ہاں، تو بلکہ میں نے تو ان کی ایک سائٹ پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ کمین الپادری لکھا ہوا ہے۔ اب تم سمجھ لو کس کو لکھا ہے۔ تو نام بگاڑنے کا، اشر فعلی اور فلاں فلاں کرنے کی عادت تو ان کے امام کی تھی، تو نیچے تک اتر کے آئی۔ عربی زبان میں مقولہ مشہور ہے، سمن کلبک یا خلق، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، ایک وقت آئے گا جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا کہ تم ہی کو پھاڑ کھائے گا، جب کوئی دوسرا کاٹنے کو نہیں ملے گا تو تم ہی کو کاٹ لے گا۔ تو نام بگاڑنے کی عادت رکھی ان کے امام نے اپنی قوم کی، اب جب کوئی دوسرا نہیں مل رہا ہے تو اپنے یہاں والوں کو کمینہ بنا رہے ہیں، اینیمل بنا رہے ہیں، بناتے رہیں۔ یہ عادت تو تمہارے امام نے ڈالی تمہارے اوپر، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے۔ تو حسام الحرمین پہ ایک دم سیدھی سیدھی 16 آنا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر پادری صاحب کو ارادہ ہو، یہ ان کے لوگوں کا دیا ہوا لقب ہے، میرا نہیں ہے، اگر ان کا ارادہ ہو تو بسم اللہ بیٹھ جائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حسام الحرمین عربی زبان میں ہے، اصل حسام الحرمین لے کے بیٹھ جائیں، میں بھی بیٹھ جاؤں، کسی دوسرے کی مدد نہ لے۔ انہوں نے علماء دیوبند کو چھیڑا، میں بھی دیوبندی، وہ بریلوی ہیں، کتاب کی اصل عبارت شروع سے آخر تک قادری صاحب پڑھ کے سنا دیں خالی مجھ کو، خالی کتاب کی عبارت میں بھی پڑھوں گا، عبارت بھائی بخاری شریف پڑھاتا ہوں، عبارت پڑھوں گا، عربی عبارت ہے، میں بھی پڑھوں گا، وہ بھی پڑھ دیں، پھر مناظرہ ہوگا۔ پہلے مناظرہ اسی شرط پہ ہوگا، بھائی وہ بولتے ہیں نا، جیسے خان صاحب بولتے تھے میرے مقابلے کا آدمی لاؤ، بھائی میں 15 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں، 15 سال سے قاضی شریعت ہوں، قادری صاحب اس درجے کے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، میں پھر بھی رحم کھا لیتا ہوں ان کے اوپر، صرف ایک مرتبہ عبارت سنا دیں، بیٹھ جائیں میرے ساتھ میں، مناظرہ ہو جائے گا۔ عام طور سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 900 سال تک دین کی محنت کی تو صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ کیا طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی ہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ شروعات میں 40 سال اور بعد میں 60 سال، یہ مزید ہیں۔ اس طریقے سے ان کی عمر یعنی 1050 سال ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی کا ایمان لانا یا نہیں لانا یہ کسی کی محنت پہ موقوف نہیں ہوتا۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام
پورے طور پر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، جتنا ان سے کہا جاتا ہے اس میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ باقی ہدایت ملنا یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نبی کے ہاں کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کسی کے ہاں بڑی تعداد ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو یہ بڑی تعداد بھی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کوئی وہ بھی ہے جس کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لایا، کوئی نبی ایسے بھی، کچھ نبی ایسے بھی، تو اس سے اس نبی کا کامیاب یا ناکام ہونا کچھ نہیں ثابت ہوتا ہے۔ نبی ہر ایک کامیاب رہا اس لیے کہ اس نے پوری دعوت پہنچا دی۔ باقی توفیق ملنا نہیں ملنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی میں کچھ کہوں گا تو پھر مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کل کے بریلوی اپنے امام کے بھی نہیں ہوتے، آج کل کے بریلوی اپنے اعلیٰ حضرت کے بھی نہیں ہیں۔ خان صاحب نے کتابچہ لکھا ہے ابو طالب کے کفر پر، ابو طالب کے کفر پر، کہ حضرت ابو طالب کے پاس ایمان نہیں تھا، باقاعدہ کتابیں لکھی، اور بھی رسالے ملتے ہیں ان کے۔ بریلویہ مل کے ذرا ہمیں بتا دیں کہ کتنے ہیں۔ ابھی تو پیچھے پڑوسی ملک میں تو بڑا سر پھٹول ہوا ہے اس پہ، ہمارے یہاں بھی، اور یہ بھی تو میں نہیں کہتا، وہ ہمارے کہنا چاہیے کہ جیسے ایک وزیر خارجہ دوسرے وزیر خارجہ کے یہاں جاتے ہیں نا تو ہم منصب سے ملاقات ہوئی، تو بریلویوں کا ہم منصب ہے بھائی مفتی واجد یار علوی صاحب، انہوں نے بھی تو کہا تھا نا کہ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، عید غدیر منائی، فلاں کیا، یہ کیا وہ کیا، سارے کام انہوں نے کیے، شیعت اس کے اندر ہے۔ اس سے جا کے پوچھ لو ذرا ایمان پہ بتاؤ کیا بولتے ہو، حضرت علی کے حلیے پہ کیا بولتے ہو۔ حضرت علی کا حلیہ اس نے بتایا ہے کہ کسی عالم نے کہہ دیا کہ وہ بہت حسین و جمیل نہیں تھے، تو کہنے لگا کہ یہ دیکھیے، یہ ان کو دیکھ لیجئے، ان کی اولاد علی کو دیکھ لیجئے، اتنی خوبصورت ہے تو علی کیسے ہوگا۔ محدثین نے اور جو لوگ کہنا چاہیے کہ حلیہ اور ساری چیزیں اور خصائل بیان کرتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، اس میں دیکھ لیا جائے۔ حضرت علی کی شکل و صورت کیسی بھی ہو، حضرت علی کا مقام و مرتبہ، شکل و صورت سے کیا لینا دینا بھائی، اس میں شکل و صورت سے کیا ہونا ہے۔ حضرت بلال کی شکل و صورت کے بارے میں کیا کہیں گے یہ حضرت، اور تو اور اس بیچارے کا علم کتنا ہے قادری صاحب کا، بس اتنا ہی عرض کروں گا، اس بیچارے کو اپنی مٹی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تک ہم خالی یہی سوچ رہے تھے جانے دو جانے دو جانے دو، اب بریلوی علماء کو بھی سمجھ میں آئے گا اور بریلوی عوام کو بھی، اب بات آر پار پہ جائے گی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے علماء کو متحد کرنے کی، اور اس میں ہم آگے آنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اب بات سامنے سامنے ہوگی۔ بیٹھ کے کہتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تابعی تھے۔ تابعی سمجھتے ہو؟ تابعی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا صحابی، صحابی کو دیکھنے والا تابعی۔ جہانگیر اشرف سمنانی کب ہوئے؟ 8ویں صدی ہجری میں۔ تابعی کہاں سے ہو گئے؟ جیسے یہ سید ہو گیا ویسے وہ تابعی ہو گئے، ویسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔